مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ 40 آزاد اراکین حکومت کے ساتھ اس میں شمولیت اختیار کر لیں گے، وہ جو حکومت ترمیم کرنا چاہ رہی ہے؟ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں، میں تو آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ ریزرو سیٹس کا میں نے آپ سے کہا تھا ہو گیا. یا میرا جواب آپ کے لیے یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اٹس اے یس. اوکے، آئی گیٹ دس پوائنٹ. لیکن اگین اندر کوسچن کہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ڈو یو تھنک کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو تقریر کی ہے، میں اس کی بہت ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی، انہوں نے عمران خان صاحب کی جو تھوڑی بہت بھی گیم سیدھی ہو رہی تھی یا کچھ لوگ قیاس کر رہے تھے کہ بہتر ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم پہ، گیم بگاڑ دی ہے، برباد کر دیا ہے، تباہ اور برباد کر دیا ہے. اور اس کے ریزنز ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے انٹرسٹ کے لیے تباہ اور برباد کر دی پوری پارٹی. مزید جو رہ گیا تھا وہ بھی ختم کر دیا. اپنا انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ خواجہ آصف والا بیان جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جگہ لینا چاہ رہے ہیں عمران خان کی، لے لیں گے جگہ اس طرح؟ یہ انڈرسٹوڈ سی باتیں ہیں، نہیں لے تو نہیں سکتے، لیکن انڈرسٹوڈ کی بات ہے. اگر میں تو ابھی آپ کو پتہ نہیں، شاید کچھ دنوں میں بہت سوال ہو رہے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کمپرومائز دکھانا شروع کر دیں تو میں شاید پھر ایک ٹیسٹر کے طور پہ ایک اور چیز دکھا دوں گا. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تو ان کے کپڑے نہیں چھوڑوں گا. مجھے بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے وفادار ہیں، ہم وفادار تھے، نکالے گئے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. نہ میرا کوئی موقف ہے واپس پارٹی میں جانے کا. آپ کے ساتھ جو نکالنے والی زیادتی ہوئی ہے، یہ کس نے سرزد کی؟ اللہ پاک نے میرے لیے بہتر سوچا تھا، اس لیے ہو گیا. اور میں اس وقت گیا جب دونوں پارٹیاں بھی پیک پہ تھی، چیئرمین صاحب بھی پیک پہ تھے. یہ سب ان کو فائدہ ہے عمران خان کو جیل میں بھجوانے سے. وہ جیل میں رہے، ان کی پاپولیرٹی کے مزے لیتے رہے. ان کو فائدہ ہے مزید عمران خان صاحب کو ہٹ کرنے کے لیے، ان کی سمپتی کے اندر اللہ معاف کرے ان کے خیالات جو جیل بریک کرنے والی بات کی ہے. میں نے کیوں کہا رسپانسبلٹی اب اس کی ہے؟ بیکاز اندر خان نے بہت ساری غلاظت کی چیزیں بھی سوچی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر. جو پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں، ورکرز بہت اچھے، لیکن جو ڈائریکشن دے رہے ہیں نا، وہ عمران خان صاحب کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تکلیفوں پہ، ان کی پاپولیرٹی پہ خود مزے لیتے رہے. لیکن پی ٹی آئی کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ جو بیان وہ کہتے ہیں جی ہم چھڑوا لیں گے افغانستان کے معاملے میں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بات کر لیں گے، علی امین گنڈاپور صاحب کر لیں گے، کہہ رہے ہیں. وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پلان میں نے کہا نا آپ کو، زیادہ سے زیادہ کاؤنسل جنرل جائیں، وہاں تک چلے جائیں گے، بہت آپٹکس دکھا دیں گے، یہ بتا دیں گے میں نے ملاقات کی، ریکویسٹ کر لی ہے، اتنا بتا دیں گے، مل لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر فیصل بارڈر صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ، ایک جماعت اگر اتنی زیادہ ایکسپوز ہو چکی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر ان کو، حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو لاہور کا مینار پاکستان خود دے دیں کہ آ جائیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، ریزسٹ نہ کریں، اور چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی؟ دیکھیں، اگر آپ مجھے نااہلوں کی فورس بتائیں گی اور کہیں گی حکومت جو ہے وہ اہلوں کی فورس، نااہل ہے، مچھلی کو کہتے ہیں درخت پہ چڑھ جاؤ، بندر کو کہتے ہیں سوئمنگ کرو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا تو گورنمنٹ ہے، میرا تو کام نہیں ہے. ہم رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں، ڈھونڈ کے رانگ پرسن فار دا رائٹ جاب لے کے آتے ہیں. اب یہ تو آپ ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے. اور وہ سب بھی بہ جائیں گے. وہ بھی اتنی نازک کاغذ کے ٹکڑے کی طرح ہے گورنمنٹ، جیسے کہ پی ٹی آئی کی آج حالت ہے کاغذ کے ٹکڑے کی طرح. دونوں فریجائل ہیں، ذرا سا بھی ماری تو پھٹ جائے گا پورا کاغذ. یہ سب جو آپ دیکھ رہی ہیں جیل بریک کرنے والی باتیں، ان کو کڑی کڑی ملائے. خان صاحب کے لیے یہ تباہی اور ڈینجرس کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں بہت جلدی لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. بھائی گنڈاپور کا فیلئر سب سے بڑا یہی ہے نا کہ وہ گالیاں نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ بندے ہی نہیں لا سکا وہ اپنے ذمہ جو اس نے لیے تھے. اگر 12 15 16 ہزار یا لاکھ 50 لاکھ آدمی بھی آپ کلیم کر لیں تو اس کے کھاتے میں تو 3-4 ہزار آدمی لا سکا ہے نا. وہ تو شرم نہیں آتی. آپ اس کی سب چیزیں دیکھتے جائیں چیزیں، آدمی خود ہی پھنس جاتا ہے. لیکن جو پکچر پی ٹی آئی والے کھینچتے ہیں، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرسٹ somebody's word. لیکن پھر بھی جو پکچر شیر افضل مروت صاحب نے کھینچی کہ ان کے سامنے پسٹل رکھی گئی، پولیس والے نے پسٹل رکھ کے کہا کہ جی ایسے ہوتا ہے، ہم پھر یہ کرتے ہیں. ڈو یو ٹرسٹ کہ ایسا ہوا ہوگا شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ، یا اس طرح کا رویہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا جائے؟ دیکھیں، اگر میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتاتا ہوں، جو ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے کہ جی گوہر صاحب نے لات ماری اور پولیس والے کی ٹانگ توڑ لی، وہ بھی جھوٹ ہے. اچھا. جو ادھر سے کلیم کیا جا رہا ہے کسی بھی بندے کی طرف سے کہ میری کنپٹی میں بندوق لگ دی، تو شرم کے آگے گولی کھا کے مر جانا چاہیے تھا پھر تمہیں.
تو وہاں بھی جھوٹ ہے. تو دونوں طرف جھوٹ ہے, دونوں طرف فقدان ہے. سیلف انٹرسٹ کے لیے دونوں سائڈ کھیل رہی ہیں, کوئی پاکستان کے لیے نہیں کر رہا. دونوں ڈرامے باز ہیں. ایف آئی آر کاٹنے والا اور اس کو ڈیفینڈ کرنے والا دونوں ہی جھوٹے ہیں, ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. کہ اس کی کھٹ پٹی بندوق کی تو ٹارزن تھا, تو پھر تو بزدل تھا, پھر تو کہتا مجھے گولی مار دو, میں ہٹوں گا نہیں اپنی بات سے. ابھی آپ نے دیکھا پہلے گنڈاپور صاحب نے کہا کہ کسی کا باپ عمران خان کو اریسٹ نہیں کر سکتا, اریسٹ ہو گئے. کہا کسی کا باپ جیل میں نہیں رکھ سکتا, جیل میں رکھ دیا. کہ کسی کا باپ روک نہیں سکے گا, 12 دن بعد 12 دن رہ گئے, خدا کی قسم کھائیے کہ میں آؤں گا, انتظار کر رہے ہیں سب, آئیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں افغانستان سے بات کر لوں گا, ٹھیک ہے, فارن پالیسی کے اندر آ جاؤں گا, پاکستان سے ہٹ کے ایک اور پاکستان بننے کی کوشش ہوگی. یو گو اینڈ ویٹ اینڈ سی. دیکھیں دے نو کہ ہم فائنل راؤنڈ پہ آ گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ بجائے فائنل راؤنڈ پہ ہم ایکسپوز ہو جائے, کوشش کریں آگ لگانے کی. آگ نہیں لگے گی انشاءاللہ, کیونکہ پاکستان کا دعا بھی ہے, اور پاکستان میں کوئی ایتھنک ڈفرینسز نہیں ہے کہ آپ پٹھان ہیں, پنجابی ہیں, بلوچی ہیں, سندھی ہیں, مہاجر ہیں, یا کسی بھی عذر سے ہیں, زبان سے ہیں. وی آر پاکستانیز. ہاں ظاہر ہے یہ کارڈ تو ویسے اب میرے خیال سے کھیلنا بھی بند کر دینا چاہیے پالیٹکس میں. لیکن میرے پاس 2 چھوٹے سوال ہیں, وقت کی قلت ہے, میں چاہوں گی کہ میں آپ دونوں کا جواب دے دیں. ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ خان صاحب کو ملٹری کورٹ کے ذریعے سزا ہوتی ہوئی ہوگی سزا, ایسا تو نہیں ہوگا کہ فار ٹائم بینگ مائنس ہوں گے پھر واپس ڈسین ہو جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ بھی لے لیں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے, جس طریقے سے گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور اس کا جواب دہ کوئی بھی نہیں ہے اس وقت, کیا یہ صحیح ہوا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پارلیمنٹ کے اندر جو ہوا ہے اور ساری گورنمنٹ اس پہ افسوس کر رہی ہے, تو میں نہ آئی جی کو کروانے نہ دوں گا, نہ میں سارجنٹ کو کروانے نہ دوں گا, نہ ڈی آئی جی کو, نہ ایس ایس پی کو, نہ ایس ایچ او کو. آپ کو ذمہ دار مان لیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے, جو اس پوزیشن پہ اسپیکر ہے, منسٹر کنسرنڈ ہے یا پرائم منسٹر ہے, اس لیول پہ آپ کو سسپینڈ کرنا پڑے گا, سیک کرنا پڑے گا, نتھنگ شارٹ آف دیٹ. یہ آپ بار بار پولیس کو ذلیل و خوار نہ کریں, ریڈیکول نہ کریں سارجنٹ کو, پھر کوئی کام نہیں کر سکا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آئی کین اونلی سے کہ 44 سال میں اگر پاکستان میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط تھی, ایکشن نہیں ہوا, 44 سال بعد یہ بتایا گیا, ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ چیز ڈیسائیڈڈ تھی. لیکن اگر آپ اس حساب سے مجھ سے پوچھیں گے اس زاویے کے اندر, آئی کانٹ سے. بٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا ملٹری کورٹس کی طرف جائے گا, جب ملٹری کورٹس میں اس کے جنرل کا فیض حمید کا ٹرائل ہوگا مرڈر اور کانسپریسی اور بغاوت کے اوپر, وہ بتائے گا میرے ساتھ یہ تھے, تو وہ کہاں کریں گے, آدھا ادھر کریں گے, آدھا ادھر کریں گے, اتنی پاسبل نا. سو بیسڈ آن دیٹ میرے انالیسز ہے کہ از گوئنگ ٹوورڈز دیٹ سائڈ, اور اس کے پینک کے اندر ان کو پتہ پکڑے بھی جائیں گے تو اتنی آگ لگا دو, اتنا طوفان کھڑا کر دو کہ ڈائیورژن رہے. بٹ ریسٹ ایوری بڈی از کمپرومائزڈ فرام پی ٹی آئی اینڈ ادروائز فرام دا گورنمنٹ ایریا, دے سٹ ٹوگیدر. ابھی بھی کل آپ نے نہیں دیکھا اتنا سب کچھ ہوا, اتنا سخت رد عمل تھا, سارے تو ایم این ایز بیٹھے ہوئے تھے اسپیکر صاحب کمرے میں, بسکٹ کھا رہے تھے, کافی پی رہے تھے. So to you everybody is compromised whether they are sitting in the government benches پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا on the other side. تو thank you so much فیصل واؤڈا صاحب.